اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب چینل کو تمہیں بھی ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 4واں مہینہ ربیع الثانی کا 3 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرے میں نبوت ملنے کے وقت جتنا قریب ہوتا گیا اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت اور تنہائی محبوب بنا دی گئی۔ سب سے الگ ہو کر اکیلے رہنے سے آپ کو بڑا سکون ملتا تھا۔ آپ اکثر کھانے پینے کا سامان لے کر کئی دن تک مکہ سے دور جا کر ہیرا نامی غار میں بیٹھ جاتے اور ابراہیم طریقی اور اپنی پاکیزہ فطرت کے رہنمائی سے اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے رہتے تھے اور قوم کی بری حالت کو دیکھ کر بہت غمزدہ رہتے تھے۔ جب تک کھانا ختم نہ ہوتا آپ شہر واپس نہیں آتے تھے۔ جب مکہ کی وادیوں سے گزرتے تو درختوں اور پتھروں سے سلام کرنے کی آواز آتی۔ آپ دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو درختوں اور پتھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی زمانے میں آپ کو ایسا خواب نظر آنے لگے کہ رات میں جو کچھ دیکھتے وہی دن میں ظاہر ہوتا تھا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا کہ نبوت کی گھڑی آ پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ 2واں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ انسان کی ہڈیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ہڈی کے ڈھانچے پر کھڑا دیا ہے۔ یہ ہڈیاں انسانی جسم کے کئی گنا زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس کی ہڈی پر جسم سے کئی گنا زیادہ وزن پڑتا ہے، اور کولہے کی ہڈی 3000 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ اسٹیل سے زیادہ مضبوط اور اس سے 10 گنا زیادہ لچکدار اور ہلکی ہوتی ہے۔ اگر یہ ہڈیاں بھی اسٹیل کی طرح وزن ہوتی تو ان کا وزن ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا۔ بے شک ان ہلکی پھلکی ہڈیوں میں اسٹیل سے زیادہ قوت اور طاقت پیدا فرمانا اللہ کی زبردست قدرت ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ 2 بیویوں کے درمیان انصاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کو 2 بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں کے درمیان انصاف کا معاملہ نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ ترمذی 1141 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتی ہیں گا تو یہاں 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں ہو تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا انتہائی ضروری ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ چھینک آئے تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آواز کو آہستہ کرتے اور چہرے مبارک کو کپڑے سے یا ہاتھ سے ڈھانک لیتے۔ ترمذی 2745 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ استنجا کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیخانہ پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف
رخ نہیں کرتا اور نہ پیٹھ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی دی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ طبرانی اوسط 1321 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، تجارت میں جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر لوگ بڑے گنہگار ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک، لیکن وہ قسم کھا کر گنہگار ہوتے ہیں اور بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں۔ مستدرک 2145 عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، بد نصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ کی خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکنا۔ دوسرا، دل کا سخت ہونا، یعنی آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑنا۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا۔ 4واں، دنیا کی حرص اور لالچ کا ہونا۔ ترغیب اور ترہیب 2647 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، سب سے پہلا زندہ ہونے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن کل حشر میں یعنی آخرت میں جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث 876 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانک مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مار ڈالا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو۔ پھر پانی اور نمک منگوا کر ایک برتن میں ڈالا اور جس انگلی پر بچھو نے ڈانکا مارا اس پر پانی ڈالتے اور ملتے رہے اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اس جگہ پر دم کرتے رہے۔ شعب الایمان 2575 کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنی اولاد کو فخر اور فاقہ کی وجہ سے، کت و تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 31 آیت میں ہے سو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 3 ربیع الثانی کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 4 ربیع الثانی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔